اتنا ظلم اور زیادتی کیوں کی؟ یہ عاصم منیر نے وہی دہرایا ہے۔ آپ کے چوکیدار، آپ کی جانوں کے رکھوالے آپ پر سیدھی گولیاں چلانے لگے۔ آپ KPK کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ آپ کی عدالت کے سامنے کشتہ خون کی ہولی کھیلی گئی، آپ اس کا نوٹس لیں۔ تو اس نے کہا یہ میٹر میرے سامنے نہیں ہے۔ اور تم کون سے آئینی بینچ کے سربراہ ہو جو 184(3) کی جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کر سکتے؟ خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی۔ کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنی سیکورٹی فورسز، آپ کے چوکیدار، آپ کی جانوں کے رکھوالے، آپ کے ٹیکس پیئر، آپ سب لوگوں کے تنخواہ لینے والے یہ لوگ آپ پر سیدھی گولیاں چلانے لگے۔ آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈمی وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے کل آفیشلی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار نے اس فتنے کو ختم کرنے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے پوری طرح ہمارے سیکورٹی فورسز کو، ہمارے آرمی چیف کو اس میں شامل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے یہاں پر سارے بھائی ہیں۔ یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف ایک پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، یہ ہمارے نہتے شہریوں کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے جس کی ابھی تک تفصیلات نہیں ہیں کہ کتنی کیجویلٹیز ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہمارے بھائی موجود ہیں جن کا تعلق ILM سے ہے۔ ہمارے ایسے بھی بھائی موجود ہیں جو کہ پیپلز لائر فورم سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے مسلم لیگی بھائی ہمارے وکلاء میں موجود ہیں۔ ان کی ساری زندگیاں رول آف لا کے لیے اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کے لیے لگی ہیں۔ میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایک پارٹی کا مسئلہ نہ سمجھیں، خدا رہا اس چیز کو سمجھیں۔ اور یہ جو جس لیول کی شفافیت اس وقت ہمارے ملک میں نافذ کی گئی ہے، یہ صرف مارشل لا بھی نہیں ہے بلکہ یہ مارشل لا پرو میکس ہے۔ اور اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں بہت ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ملک شدید خطرے میں ہے۔ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آج ایک جو تحریک 26ویں غیر آئینی ترمیم کے لیے جو پروفیشنل گروپ میں شروع کی ہے، خدا را آپ اس کا ساتھ دیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو سو کارڈ ہے، اس کے نتیجے میں ہماری سپیریئر جوڈیشری کو امپورٹنٹ کر دیا گیا ہے، ان کو بالکل بے اختیار کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ جلیانوالہ باغ میں 1919 میں جنرل ڈائر نے ہندوستان کے باشندوں پہ دن دہاڑے گولیاں چلائیں اور سینکڑوں افراد کو شہید کر دیا۔ اور جب اس کو تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا اس دور میں، تو اسے سوال پوچھا گیا کہ تم نے یہ حکم کیوں دیا، اتنا ظلم اور زیادتی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ انگریز بہادر کی حکومت کی دھاک بٹھانے کے لیے۔ یہ عاصم منیر نے وہی دہرایا ہے۔ اس فساد کی حکومت کا رعب دبانے کے لیے، رعب جمانے کے لیے نہتے مسلمانوں کو اس خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی قوم دکھ اور جو ظلم و ستم ان کے پاکستانی بھائیوں پہ ہوا وہ دکھی ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں کی شام کو یہ ظلم ہوا، رات کو یہ اندھیرے میں ظلم ہوا، تو 27ویں کی صبح کو پاکستان کے عوام کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا اور اس کا ہراول دستہ پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز کے ممبر کو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس فسائی حکومت کے حمایت یافتہ امیدوار جب بار کے الیکشن میں جیت جاتے ہیں تو ان کا ساتھ دیتے ہیں،
دیکھا آپ نے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کو، دیکھا آپ پاکستان بار کونسل کو، دیکھا آپ نے پنجاب بار کونسل کو. یہ کسی دوست نے کہا میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا کہ جو بھی صدر آئے گا وہ اس قسم کے اجلاس بلائے گا، ہرگز نہیں. آج ان کا ایک چھوٹا سا سیکٹری ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ اجلاس گورنمنٹ کے خلاف ہوتا ہے وہ نہیں بیٹھتا. اس کو یہاں بیٹھنا چاہیے، وہ ان کو جواب دہ ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ وہ دوست جو حق میں ہیں، جو ان باطل قوتوں کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، وہی یہ کام کرتے ہیں. اسد منظور بٹ ہمارے دوستوں کا حمایت یافتہ ہے، نائب صدر ہمارے دوستوں کا یافتہ ہے، جو آج آپ کے سامنے یہ ساری انہوں نے میٹنگ کال کی ہے. میرا آپ دوستوں سے مطالبہ یہ ہے، دو مطالبے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں ان قوتوں کا جو بار ایسوسیشنز میں ان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کے خلاف جہاد کیجئے. ووٹ کی بات نہیں کرتا، ان کے خلاف جہاد کیجئے، کیونکہ یہ وہ قوتیں ہیں جو ان کا ساتھ دیتی ہیں تو وہ یہ ظلم کرتے ہیں. دوسری بات کہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی، یہ تین ہمارے ماٹو ہیں. آج عدلیہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ختم ہو گئی ہے. مجھے دکھ ہوا اس بات پہ جب آئینی بلکہ غیر آئینی بینچ کے سربراہ نے جب سے KPK کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ آپ کی عدالت کے سامنے کچھ تو خون کی ہولی کھیلی گئی، آپ اس کا نوٹس لیں، تو اس نے کہا یہ میٹر میرے سامنے نہیں ہے. اور تم کون سے آئینی بینچ کے سربراہ ہو جو 184(3) کی جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کر سکتے؟ اور ساتھ بیٹھی مسرت حرامی جسٹس نے کہا کہ یہ تو پولیٹیکل معاملہ ہے. بھئی آپ لوگوں کا آئینی بینچ اسی معاملات کو حل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن کیوں؟ وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے. وہ 26 آئینی ترمیم جو ہے اس کے خلاف بات کرنے والوں کی بات کب سنتے ہیں؟ اس لیے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آلریڈی اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد خان صاحب کی قیادت میں ایک تحریک چل چکی ہے. ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ اس فسائی حکومت کا خاتمہ ہو